قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر السبیل صدق اللہ العظیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ تم دنیا میں ایسے رہو جیسے کہ کوئی مسافر ہے او عابر السبیل یا راہ گزر رہتا ہے۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دنیا کی ایک جھلک بتائی ہے کہ آپ نے دنیا میں آنا ہے، پھر دنیا میں آپ نے کس طرح رہنا ہے اس کا طریقہ بتا دیا۔ تو اللہ کے محبوب نے فرمایا کن فی الدنیا کہ آپ رہو، سب کے لیے یہ بیان فرمایا ہے۔ غریب کا مطلب یہ ہے کہ مسافر کی طرح ہے، او عابر السبیل یا راہ گزر رہتا ہے۔ اب اس کی مثال اس طرح ہے کہ جیسے ایک انسان ہے، بس اسٹاپ پہ کھڑا ہے، اب جس اسٹاپ پہ وہ کھڑا ہے وہ اس جگہ کو خریدنا نہیں چاہتا۔ ایک بندے کی راہ گزر روزانہ ہے، وہ روزانہ بس اسٹاپ پہ کھڑا ہوتا ہے، گاڑی کا انتظار کرتا ہے، لیکن آپ اگر کہیں کہ آپ اس جگہ کو خرید لیں، آپ اس جگہ پہ روزانہ آ کے کھڑے ہوتے ہیں، یہاں سے پھر آپ گاڑی پہ سفر کرتے ہیں، تو وہ کہے گا کہ میں کوئی احمق بے وقوف تو نہیں ہوں، یہاں پہ میں کھڑا ہوتا ہوں اس مقصد کے لیے کہ میں نے یہ اسٹاپ ہے میرا، یہاں پہ میں نے اس لیے کھڑا ہونا ہے کہ گاڑی کے انتظار تک جب گاڑی آ جائے گی تو میں اس جگہ کو چھوڑ دوں گا، میں گاڑی پہ سوار ہو کے چلے جاؤں گا۔ تو اللہ کے نبی نے بھی یہ فرما دی کہ یہ پھر اسی طرح سفر کرنا ہے، جس طرح آپ نے وہاں پہ مستقل ٹھہرنا نہیں ہے، تو اس طرح آپ نے دنیا میں بھی مستقل ٹھہرنا نہیں ہے، یہ آپ کی راہ گزر ہے۔ اور دوسری اس کی مثال یہ ہے کہ جب ایک انسان ہے سفر کے لیے کہیں جاتا ہے، 10 دن کے لیے جا رہا ہے، 15 دن کے لیے جا رہا ہے، مہینے کے لیے جا رہا ہے، کسی جگہ پہ جا رہا ہے، وہ اپنے بیگ میں سامان ڈالتا ہے، 4 کپڑے ہیں، 4 جوڑے ہیں، ضروریات زندگی کی وہ چیزیں اپنے ساتھ لے رہا ہے بیگ میں۔ اب وہ اس لیے لے رہا ہے کہ میں نے کسی کے ہاں جانا ہے، مہمان بن کے جانا ہے، مہینہ قیام کرنا ہے، 10 دن قیام کرنا ہے، پھر میں نے واپس لوٹ کے آنا ہے۔ تو اب اس بیگ میں مختصر سی چیزیں ڈالے گا، اس لیے کہ اس نے واپس آنا ہے۔ تو فقہا فرماتے ہیں کہ جس طرح آپ نے سفر کے لیے کچھ چیزیں مخصوص چیزیں رکھی ہیں، اس لیے کہ یہ جو زندگی ہے یہ بھی ایک مخصوص وقت کے لیے ہے، یہاں پہ آپ نے مستقل ٹھہرنا نہیں ہے۔ کن فی الدنیا کأنک غریب و عابر السبیل، کہ یہ دنیا آپ کے لیے مسافر خانہ ہے یا آپ اس میں اجنبی ہیں، یعنی آپ نے یہاں پہ مستقل ٹھہرنا نہیں ہے۔ تو فقہا نے فرمایا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو مستقل رہنے کی جگہ ہے وہ تمہارے لیے آخرت ہے، وہ دار البقاء ہے، یہ دار الجزا نہیں ہے، یہ یہاں دار الغرور، اللہ کے نبی نے فرمایا قرآن مجید میں بھی ہے، متاع الغرور ہے کہ یہ دھوکے والا گھر ہے، یہاں پہ مستقل کسی نے نہیں رہنا۔ آپ اپنے اپنے مکانات میں دیکھ لو، ایک انسان ہے مکان اس نے بنا دیا ہے، اس کے باپ نے مکان بنایا، اس کے بیٹے نے مکان بنایا، اب باپ نے مکان بنایا، اب مکان موجود ہے لیکن باپ قبرستان کی زینت بن چکا ہے۔ بھائیوں نے مکان بنایا ہے، 4 بھائی ہیں، 5واں بھائی قبرستان کی زینت بن گیا۔ تو فقہا فرماتے ہیں کن فی الدنیا کأنک غریب و عابر السبیل، کہ یہ دنیا آپ کے لیے مسافر خانہ ہے، تو آپ نے اس سے سفر کر کے آخرت کی طرف جانا ہے۔ اور اس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مستقل ٹھکانہ یہ دنیا نہیں ہے، مستقل ٹھکانہ تمہارا آخرت ہے۔ اب اس مستقل ٹھکانے کو بنانے کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ دنیا کا میدان آپ کو دے دیا ہے کہ آپ اس میں کیا محنت کر رہے ہو۔ اگر آپ نے اس میں محنت اچھی کی ہے، اعمال صالحہ والی کی ہے، تو آپ کا ٹھکانہ عبدالآباد راتوں والا ہوگا، خوشیوں والا ہوگا۔ اس دنیا کے گھر میں کبھی نفع بھی مل رہا ہے، کبھی نقصان ہے، کبھی سکون ہے اور کبھی بے چینی مل رہی ہے، لیکن جو آخرت ہے آپ نے اس دنیا میں اگر تیاری کی ہے، اعمال حسنہ والی کی ہے، تو وہ آپ کا جو آپ کا گرانہ ہوگا، ٹھکانہ ہوگا، وہ ہمیشہ سکون والا ہوگا، راحتوں والا ہوگا۔ اگر اس دنیا میں آپ نے رات کو تلاش کر لیا، آخرت کو چھوڑ دیا، تو اللہ کے نبی نے فرما دی الدنیا جیفۃ وطالبوہا کلاب، کہ یہ دنیا مردار ہے، چاہنے والے کتے ہیں۔ اگر آپ نے ساری چاہت کو دنیا پہ صرف کر دی ہے تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس کے جو چاہنے والے وہ کتے ہیں، اس لیے کہ جو چاہت کر رہا ہے وہ آخرت کی چاہت کرے، دنیا کی چاہت کم رکھے، آخرت کی چاہت زیادہ رکھے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس کا مستقل ٹھکانہ آخرت بن جائے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کامل نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع نصیب کرے۔